السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا۔ اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ منافقون کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 6 کی تلاوت اور اس کی ترجمانی پیش کیا۔ جیسا کہ گزشتہ سے یہ سلسلہ جاری ہے الحمدللہ، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہا ہے، یہ بات جو اس میں کہی گئی سورہ توبہ میں بھی اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، جو سورہ منافقون کے 3 سال بعد نازل ہوئی اور زیادہ تاکید کے ساتھ فرما دی گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے منافقین کے متعلق فرمایا کہ تم چاہے ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، بلکہ اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے دعا مغفرت کرو گے تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا۔ یعنی کتنی سخت وعید ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سورہ توبہ میں بھی اس کا تذکرہ آیت نمبر 80 میں ملتا ہے۔ آگے چل کر پھر فرمایا، اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے اور یہ فاسق ہونے کی حالت میں مرے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 84، وہاں پر بھی جو ہے اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہ منافقین کے لیے بھی اور انکار کرنے والے کافرین کے لیے بھی ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت یا ان کے لیے دعا کرنا جو ہے سخت منع ہے۔ اور یہی چیز یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی سے فرما رہا ہے، نبی بھی اگر ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے یا نہ کریں گے، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ لیکن ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کے فقرے میں 2 مضمون بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ دعائے مغفرت صرف ہدایت یافتہ لوگوں ہی کے حق میں مفید ہو سکتی ہے، یعنی جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت جو ہے مفید فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ جو شخص ہدایت سے پھر گیا ہو اور جس نے اطاعت کے بجائے فسق اور نافرمانی کی راہ اختیار کر لی ہو، اس کے لیے کوئی عام آدمی تو درکنار، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مغفرت کی دعا کریں تو اسے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی سخت وعید جو ہے اس کے بارے میں آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر اس کے لیے دعا کریں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ ایسے لوگوں کو ہدایت بخشنا اللہ کا طریقہ نہیں ہے جو اس کی ہدایت کے طالب نہ ہوں۔ اگر ایک بندہ خود اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے منہ موڑ رہا ہو، بلکہ ہدایت کی طرف اسے بلایا جائے تو سر جھٹک کر غرور کے ساتھ اس دعوت کو رد کر دے، تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے اپنی ہدایت لیے پھرے اور خوشامد کر کے اسے راہ راست پر لائے۔ یہ بات بھی بارہا ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت انہی لوگوں کو دیتا ہے جو ہدایت کے طالب ہوتے ہیں،
اس راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس طرف جھکاتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دیتا۔ زبردستی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو جو ہے اس دنیا کے اندر ایمان والے بنا کر بھیجتا، لیکن اس کا یہ مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہاں پر آزمائش کے لیے بھیجا، اختیار دے کر بھیجا، اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں یا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے جو اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، اور جو کبھی منافقین یا ان کے اوپر جو ہے اس کی مغفرت کی دعا نہیں ہے بتایا گیا۔ آگے فرمایا جا رہا ہم الذین یقولون لن تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، تاکہ یہ لوگ منتشر ہو جائیں۔ یعنی ان کا کیا ہے، مدینے کے تفسیر میں مدینے کے انصار نے مکے کے مہاجرین کو اپنے ہاں جگہ دی تھی۔ جب ہجرت کر کے مہاجرین مدینہ پہنچے تو وہاں انصار نے بہت ان کا جو ہے ویلکم کیا اور ان کو جگہ دی، اور ان پر بے دریغ خرچ کر رہے تھے۔ مہاجرین کی یہ مدد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حامیوں کی مدد تھی، لیکن یہ بات منافقوں کو جو انصار ہی میں سے تھے قطعاً پسند نہیں تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چھٹ جائیں، اس لیے وہ ان کی امداد اور اعانت سے منع کرتے تھے۔ بارہ یہ واقعات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ انصار نے کیسا ان کا استقبال کیا، اپنی جگہ بھی دی، کاروبار میں بھی شرکت کرائی، آدھا حصہ کیا، بلکہ یہاں تک کہ اگر 2 بیویاں ہیں تو ایک بیوی تو جو بیوی انہیں پسند ہے اس کو طلاق دے کر ان کے نکاح میں دیا، یعنی اتنی قربانی یہ لوگ وہ کیے تھے۔ تو ابھی یہ جو منافقین تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ وہی جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر جو ہے خرچ کرنا بند کر دو، کہ اس سے کیا ہوگا، تاکہ یہ لوگ منتشر ہو جائیں گے، یہ ان کا مقصد تھا۔ حالانکہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، حقیقت میں جو مالک ہے وہ اللہ ہے۔ زمین کے خزانے ہو، آسمان کے خزانے ہو، تمام خزانوں کا مالک جو ہے اللہ ہے۔ اس کی تفسیر میں یوں ہے، یعنی رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک ہے۔ وہ اگر مہاجرین کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک نہ ایک ذریعہ پیدا کر دے گا۔ یہ منافقین اللہ کی مشیت کے خلاف کسی کا رزق روک نہیں سکتے، مگر اتنی موٹی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہ لوگ دل سے ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کے اندر نفاق تھا، وہ صرف ظاہر میں مسلمان تھے، اندرون میں وہ اسلام کے دشمن تھے، تو لہٰذا ان کی یہ باتیں جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اور جب وہ لکڑی کے کندے ہی ٹھہرے تو ان کی سمجھ میں کیا بات آ سکتی ہے، تو یہ جو ہے یہاں پر اس میں ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہے منافق جو ہے یہ سمجھتے نہیں ہے۔ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو عبداللہ بن ابی نے وہاں کہی تھی جب بنی المصطلق سے وہ لوگ لوٹ رہے تھے، اور کنویں پر جب 2 صحابہ، ایک مہاجر اور ایک انصار میں سے جب جھگڑا ہوا، اور تو دونوں اپنے اپنے قبیلوں کو بلانے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا اور بتایا کہ جو ہے وہ کیسی جہالت ہے یہ۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس میں جو ہے اس واقعے کو جو ہے زید بن
ارقم، ان کا نام ہے زید بن ارقم، کہتے ہیں کہ جب میں نے عبداللہ بن ابی کا یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا اور اس نے آ کر صاف انکار، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زید بن ارقم نے واقعات بیان کیے تو یہ جب مدینہ پہنچیں گے تو جو ہے وہ کیا کہا، عزت والے ہیں وہ ذلیل کو وہاں سے نکالا، ایسے الفاظ اس نے عبداللہ بن ابی نے کہا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زید بن ارقم نے کہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بلایا، عبداللہ بن ابی کو بلایا اور ان سے پوچھا، تو اس نے جو ہے صاف انکار کر دیا اور اس پر قسم کھا گیا۔ تو انصار کے بڑے بوڑھوں نے اور خود میرے اپنے چچا نے مجھے بہت ملامت کی، حتیٰ کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے جھوٹا اور عبداللہ بن ابی کو سچا سمجھا، حالانکہ لڑکے تھے، کم عمر لڑکے تھے وہ، اور یہ بات جب سچ انہوں نے سنی تو آ کر بیان کر دی، اور اس پر انہیں آ کر جو ہے صاف عبداللہ بن ابی انکار کر دیا۔ تو پھر اس چیز سے حضرت زید بن ارقم کو ایسا غم لاحق ہوا کہ جو عمر بھر کبھی نہیں ہوا، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں دل گرفتہ ہو کر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی، ایک ایسا پس منظر ہے، پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر ہنستے ہوئے میرا کان پکڑا اور فرمایا، لڑکے کا کان سچا تھا، اللہ نے اس کی خود تصدیق فرما دی، یعنی لڑکے نے، کم عمر لڑکے نے جو بات سنی تھی وہ سچ تھی اور سچ بیان کیا تھا، لیکن اوروں نے اسے یہ کہہ دیا چھوٹا لڑکا ہے، سننے میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہوں گی، کچھ اور بات رہے گی، ایسا کر کے ٹال دیا تھا، اور عبداللہ بن ابی نے تو صاف انکار کر دیا تھا۔ جب ان آیت نازل اللہ تعالیٰ نے کیا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلا کے ہنستے ہوئے مذاق میں کان پکڑ کر فرمایا، یہ تمہارا کان سچا تھا، اللہ نے اس کی خود تصدیق فرما دی۔ تو ترمذی میں بھی اس سے ملتی جلتی روایت موجود ہے، حالانکہ دیکھیے کیسے یہ ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے، عزت کس کے لیے ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے لیے ہے، اور اس کے بعد اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے مومنین کے لیے ہے۔ رہے کفار اور فساق و منافقین تو حقیقی عزت میں سرے سے ان کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، ان کا کوئی حصہ ہی نہیں۔ اور وہ بھی ہم سنتے ہیں نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور اس کو چاہتا ہے ذلت یہ کرتا ہے، اور حقیقی عزت صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، اس کے بعد رسول، اور اس کے بعد مومنین کے لیے۔ پھر فرمایا منافقین لا یعلمون، لیکن یہ منافق جو ہے، یہ منافق اسے نہیں جانتے ہیں، منافق اسے نہیں جانتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ہاں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اب تمام ان لوگوں کو جو دائرہ اسلام میں داخل ہوں، قطع نظر اس سے کہ وہ سچے مومن ہوں یا محض زبانی اقرار ایمان کرنے والے، یا عام خطاب کر کے ایک کلمہ نصیحت ارشاد فرمایا جا رہا، یہ بات اس سے پہلے کئی بار جو ہے کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ قرآن مجید میں الذین آمنوا کے الفاظ سے کبھی تو سچے اہل ایمان کو خطاب کیا جاتا ہے، اور کبھی اس کے مخاطب منافقین بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زبانی اقرار ایمان کرنے والے ہوا کرتے ہیں، اور کبھی ہر طرح کے مسلمان بالعموم اس سے مراد ہوتے ہیں۔ کلام کا موقع محل یہ بتاتا ہے کہ کہاں کون سا گروہ ان الفاظ کا مخاطب ہے۔ یہاں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تو تمام یہ جو یہاں پر مخاطب ہیں، تو تمہاری مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔
بڑی اہم بات ہے یہ بھی کہ یہ جو ہے مال اور اولاد جو ہے انسان کے لیے کیا ہے، فتنہ کہا گیا، بلکہ آزمائش کہا گیا۔ یہ تم کو ایسا نہ ہو کہ یہ تم کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ مال اور اولاد کا ذکر تو خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ انسان زیادہ تر انہی کے فائدے، انہی کی مفاد کی خاطر ایمان کی تقاضوں سے منہ موڑ کر منافقت یا ضعیف ایمان یا فسق اور نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ انہی کی محبت، انہی کے اس میں جو ہے یہ ہو کر وہ یہ نافرمانی میں یا منہ موڑ کر منافقت اختیار کرتا، ورنہ در حقیقت مراد دنیا کی ہر وہ چیز ہے جو انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ یہ یاد خدا سے غفلت ہی ساری خرابیوں کی اصل جڑ ہے۔ انسان جو غافل ہو جاتا ہے، جو بھول جاتا ہے، سستی کاہلی کی وجہ سے یا کسی اس کی وجہ سے شیطان غفلت میں ڈال دیتا ہے، یہ غفلت ہی دراصل جڑ ہے۔ اگر انسان کو یہ یاد رہے کہ وہ آزاد نہیں ہے بلکہ ایک اللہ کا بندہ ہے اور وہ اللہ اس کے تمام اعمال سے باخبر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے باخبر ہے، ہر وقت وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کیا عمل کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کے سامنے جا کر تمام انسان کو ایک دن اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، تمام اعمال کی جو ہے جواب دہی کرنی ہے، تو وہ کبھی کسی گمراہی اور بد عملی میں مبتلا نہ ہو، اور بشری کمزوری سے اس کا قدم اگر کسی وقت پھسل بھی جائے تو ہوش آتے ہی وہ فوراً سنبھل جائے، استغفار کرے، توبہ کرے، اس طریقے سے جو ہے وہ سنبھل جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ان آیات کے اندر آتی ہیں۔ پھر آگے بھی باتیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ جو لوگ ایسا کریں گے، یعنی جو اپنے مال اور اولادیں سے غافل ہوں گے، ان کی محبت میں مشغول ہو جائیں گے اور اللہ کو بھول جائیں گے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہی گھاٹے میں، خسارے میں ہوں گے۔ بخیر انشاءاللہ آئندہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔